نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آزاد ہوں آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے میرا نکاح میری مرضی سے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں آپ کو ایک ایسی مجلس میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی بن کر آئی ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا، مجھ سے اس بارے میں اس نے کچھ نہیں پوچھا، میرا نکاح ہو گیا، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، یعنی یہ نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ اس پر اس لڑکی نے کہا، میں یہ تو نہیں چاہتی اب کہ میرا یہ نکاح ختم ہو جائے، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ ہر عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا حق کیا ہے۔ 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا، آج ہر طرف تعلیم کا دور دورہ ہے، اس کے باوجود نکاح کے معاملے میں لڑکی آزاد نہیں ہے۔ لڑکی سے پوچھنا باعث شرم سمجھا جاتا ہے، غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کا رائے دینا آوارگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، جنہوں نے ایک بیٹی کی فریاد سنی تو کہا آزاد کر دیتا ہوں، کہ آپ سے اجازت نہیں لی گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے، لیکن جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، ایسے ہی ایجاب و قبول بھی تو نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی پوچھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کو ہمارے یہاں محسوس نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے، بڑوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے خیرخواہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بہتری چاہتے ہیں، لیکن بڑے بچی کے لیے، لڑکی کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں شاید وہ زندگی میں ویسے خواب نہیں دیکھتی۔ جس کی زندگی ہے، خواب بھی تو اسی کے ہیں، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا حق رکھتی ہے۔ اسے رشتے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں انتخاب کا حق تو ہے، اسے یہ آزادی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق یافتہ یا بیوہ کا نکاح اس کی رائے کے مطابق ہوگا، یعنی وہ اپنی اوپینین دے گی کیونکہ تجربہ کار ہو گئی نا۔ اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول،
دوشیزہ اپنے نکاح کے بارے میں کیسے بولے گی؟ وہ تو حیا کی وجہ سے بات نہیں کر سکے گی. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت سمجھا جائے گا. آج کا دور ایسا ہے جہاں دوشیزہ ہر معاملے میں رائے دینے کو تیار ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے، اگر وہ اپنے رشتے کے بارے میں بات کرے، پسند کا اظہار کرے، تو ابھی بھی یہ اس کے پارٹ پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک انسان نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اس نے پوری زندگی کے لیے جو ڈیسیژن لینا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی سوچ کو بھی آزاد نہیں کریں گے. وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتی. حق دیا ہے اسے اس کے رب نے، حق دیا ہے اس کے پیغمبر نے. اس کی اجازت ضروری ہے. اور ہاں، اگر کوئی کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر جبری نکاح کر دے، وہ باپ بھی ہو یا کوئی اور ولی ہو، تو نکاح کو باطل قرار دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسہ بنت خزام کے نکاح کو باطل کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رشتے پر راضی نہیں تھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین بچی کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچے سے محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ زندگی کو جس انداز میں گزارنا چاہتی ہے، اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. یہ اگنور کرنا دراصل اس کو قید کرنا ہے. ہاں، اسے آزادی چاہیے کہ جیون اس کا حق ہے. اگر اسے جینے کی آزادی چاہیے تو اسے اپنے ساتھی کے انتخاب کی بھی آزادی چاہیے. جیسے لڑکے کو انتخاب کا حق ہے، لڑکی کو بھی انتخاب کا حق ہے. میں ضرور اس موقع پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے. سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اپنے غلام سے سنے، تجارتی سفر کے دوران تجربے سے جو چیزیں سامنے آئیں، میسرہ نے اپنی مالکن کو بتائیں، ان خصوصیات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہی شخص زندگی گزارنے کے لیے منتخب کرنا چاہیے. اسی بنیاد پر انہوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنے چچا کے سامنے بھی رکھا. آج کے دور میں دیکھیے، جیسے یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے، اس تعلیمی نظام کی کیا حیثیت ہے، لیکن جہاں لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لڑکوں کے درمیان گزارتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جو آئیڈیل بن چکا، جس کو وہ کسی کی شکل میں دیکھتی ہیں کہ یہاں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، گھر والے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو شیعہ ہے، اور جو شخص مجھے پسند ہے وہ سنی فیملی سے ہے، تو میری ماں کہتی ہے کہ آپ اس شخص سے نکاح نہ کرو. لڑکی کہتی ہے کہ مجھے جتنے اچھے اوصاف
اپنے شوہر میں چاہیے وہ سب اوصاف اس کے اندر موجود ہیں. میں نے اپنے والد سے اسی لیے بات کی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ میری زندگی کا ساتھی بن سکے. تو میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے جب ملاقات کی تو ملاقات کے بعد کہا کہ میں اس پر بالکل ایگری ہوں، رضامند ہوں، لیکن ماں محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اور شاید کچھ ریزرویشنز کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربات کی وجہ سے بڑے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. بچوں کو شاید اس بارے میں بہت زیادہ آگہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال حق تو اپنی جگہ پر ہے، حق دینا لازم ہے. اگر حقوق کو غصب کیا جائے تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. پھر کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں پاتی، اور بالآخر کتنی بیٹیاں ہیں جو دارالامان تک پہنچ جاتی ہیں. ان کی زندگی کا ڈھب ہی بدل جاتا ہے. وہ ایک پاک زندگی گزارنے کا خواب پورا نہیں کر پاتی. اس لیے جو اس کا بنیادی حق ہے اسے دیجیے. اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں. نکاح لڑکے اور لڑکی کی زندگی کا بہت اہم موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے کی زندگی کا جو سفر طے کرنا ہے اس کے لیے دونوں کی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ایک صحابی کو، جنہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ پھر اسے کہا کہ آپ لڑکی کو ضرور دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. ماں باپ یا بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور جن کی زندگی کا معاملہ ہے ان کو اس فیصلے سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے. ان کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. اسلام نے اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ آپس کی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ لیں. تو اس کے لیے مناسب صورت یہی ہے کہ نکاح سے قبل، رشتہ طے کرنے سے قبل، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کی موجودگی میں کچھ بات چیت کر لیں، تاکہ ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی کی صورت نکلتی ہو تو وہ بھی اس کے بارے میں بہتر ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو اسلام نے جو اصول دیا وہ سب کے لیے کس قدر زیادہ خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے. نکاح کے حوالے سے میں کچھ اور باتیں بھی ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ لڑکی جو تعلیم حاصل کرتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ تو اپنا حق پہچاننے لگتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے حق کو نہیں پہچانتی. اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کے توسط سے بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے خاندانوں میں بھی اس کو رواج دینا چاہیے. اور اسلامی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس دیں، لوگوں کو اس کا علم دیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر
اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی عمر بھی ہوتی ہے جب بچی کم سن ہوتی ہے اور ولی نکاح کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی نکاح میں رہنا چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں گے، ورنہ وہ نکاح برقرار نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کم سنی میں جب نکاح ہو جائے تو اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ اگر وہ اس نکاح میں رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ لڑکی پر کسی کی رائے کو امپوز ہونے سے بچایا ہے اسلام نے۔ یہ آزادی، یہ حق اسلام نے دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اب دیکھیے کہ کم سنی میں نکاح کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ایسے جذبات ہیں جو مجروح ہو چکے کہ کم سنی کے نکاح کی وجہ سے بچی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب باشعور لوگ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات سب کے سامنے کھلے ہیں۔ جب آپ ایسے سکولز میں بھیجتے ہیں، ایسے کالجز میں بھیجتے ہیں، کم سنی میں جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس بارے میں بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ لڑکی کو اس کا حق دینا ہے تو اس کے حق پر پابندی کیوں عائد کرتے ہیں کہ 18 سال سے قبل وہ نکاح نہیں کر سکتی؟ جب لڑکی کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بیفور ٹائم نکاح کرنا چاہے، یا اس کے ولی، اس کے گارڈین یہ دیکھیں کہ اب اس کے نکاح کر دینے میں زیادہ عافیت ہے، تو لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر ضرور صاحب عقل و فکر کو، ارباب دانش کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری آج کی دنیا میں لڑکی کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ آخر اسے کیوں قید کیا گیا کہ جب تک تم 18 برس کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اپنا یہ حق نہیں لے سکتے؟ یہ حق ہے لڑکی کا۔ اس کے لیے ناروا پابندیاں، ناروا قانون نہیں بننے چاہیے۔ ہاں، لڑکی پڑھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ابھی اسے اور زیادہ وقت چاہیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبر تو ہر دو صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر والدین جبر نہ کریں گے تو اس میں خیر ہے، تو دوسری طرف حکومتی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے، قانونی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جس وقت لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور خاندان کے لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، تو کس طرح سے ماں باپ کے لیے وہ تکلیف دہ دور شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ پورا خاندان مشقت میں گرفتار ہو جاتا ہے انا پرستی کے چکر میں۔ کیا آپ اس انا پرستی کو اسلام قرار دیں گے؟ کیا اس معاملے میں جو جبر ایک لڑکی پر امپوز ہوگا، کیا واقعی آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دے رکھا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اور بڑے خیرخواہی کرتے ہیں، لیکن جو معیار ایک لڑکی کے ذہن میں بن چکا، بعض اوقات اس معیار کو سمجھنے کی بجائے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اور ان مفادات پر کسی بھی قیمت سے، کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کسی طرح سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس بارے میں
اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں. تو اسی وجہ سے یہ حق دیا ہے کہ جب ولی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو جس کا کوئی ولی نہیں سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. یعنی ریاست پھر اس ذمہ داری کو ادا کرے گی. کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، سنہری پنجرے میں گرفتار ہو جاتی ہیں. آپ ذرا ان ریسرچز کو دیکھیے جو ایسی خواتین کے بارے میں کی گئی جو جابینز ہیں. کہتی ہیں کہ ہمیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھ لیا گیا کہ ہم جاب کرتی ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا. ایک تو ہے کہ اپنی مرضی سے، یعنی لڑکی کی رائے نہیں لی جاتی، اس کی اجازت نہیں لی جاتی. دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ آئے اس رشتے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی اوپینین لڑکی کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ ساری زندگی وہ اسی آس میں گزار دیتی ہے کہ میرا بھی گھر بسے گا. تو کوئی ایک اینگل نہیں ہے جہاں سے عورت قید ہے. جب آپ اس کو معاشی طور پر آزاد کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، اس سے جاب کرواتے ہیں، تو اس جاب کی وجہ سے والدین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس جاب کی وجہ سے اگر شادی شدہ ہو جائے تو شوہر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بھی ضرور سامنے رکھنا چاہیے. نکاح خوشی کے لیے ہے، خوشیاں ہم آہنگی سے ہیں. خوشیوں بھری زندگی کے لیے ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کی پسند کا احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بحث و مباحثہ کرنا اور رائے دینا میرا حق ہے. تاریخ کے اوراق پلٹ کر جب ہم مدینہ کی ریاست میں پہنچتے ہیں تو خلیفۃ المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں مسجد سے نکل رہے ہیں. جارود بن معلہ ان کے ساتھ ہیں. راستے میں ایک عورت انہیں ملتی ہے جو ان سے بات کرنا چاہتی ہے. سیدنا عمر دیر تک اس عورت کے ساتھ بات کرتے رہے. وہ خاتون اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑی تھیں. سیدنا عمر سے کہنے لگیں، عمر تمہیں یاد ہے تم عمیر ہوا کرتے تھے، عکاس کے میلے میں جب چھوٹے سے تھے، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا. وقت گزرتا گیا، آج وہ وقت ہے کہ تم امیر المومنین ہو. لیکن یاد رکھنا، رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یاد رکھنا جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا اس کے معاملات سیدھے رہیں گے. اللہ کے عذاب سے ڈرو گے تو موت کو یاد رکھو گے. موت کو یاد رکھنے والا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. دیر تک نصیحت کرتی رہیں تو جارود بن معلہ نے کہا، اے خاتون، تو نے امیر المومنین کے حق میں بڑی زیادتی کی ہے. اس پر سیدنا عمر نے کہا، انہیں کچھ نہ کہیے، یہ مجھے جتنی دیر تک کھڑا رکھیں گی میں کھڑا رہوں گا. اس لیے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز 7ویں آسمان پر سنی گئی. یہ خولہ بنت سالمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا احترام اور کتنی عزت دی جاتی تھی اس سوسائٹی میں ایک خاتون کو. اور پھر ایسی خاتون جو مالدار نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے شوہر کے بارے میں
ایک پریشانی لے کر آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر انہی کے حق میں 28ویں پارے کے آغاز کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی ہے۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر نے جارود کو جواب دیا کہ یہ مجھے جب تک کھڑا رکھیں گی میں ان کے حق میں کھڑا رہوں گا۔ ہاں، وہ لوگ ایسے تھے جو پہچانتے تھے عورت کے حق کو اور ڈیو ریگارڈ دیتے تھے۔ میں اگر اس عدالت کی بات کرنا چاہوں جس عدالت میں ایک مقدمے کے لیے امام شافعی کی والدہ تشریف لائی ہیں، قاضی نے انہیں کہا کہ آپ آ کے اپنی اوپینین دیں، گواہی دیں۔ وہ جب گواہی دے چکی تو قاضی نے کہا اب دوسری عورت آئے گی، تو امام شافعی کی والدہ نے کہا قاضی صاحب ٹھہریے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اگر ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے، میں بھولوں گی تو دوسری مجھے یاد دلائے گی، اور ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں۔ ہم جب اس دور کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ وہ اپنی اوپینین دیتی تھیں۔ تاریخ دمشق میں اشوب الایمان میں امام بہقی نے تذکرہ کیا ہے ایک واقعے کا۔ سیدہ اسماء بنت یزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ مرد تو ہم سے بازی لے گئے، یہ باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اپنے شوہر کی مرضی کو پیش نظر رکھتی ہے، وہ عورت مردوں کے ثواب کو پالے گی۔ یعنی جیسے مرد اپنے کام کر کے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے عورت بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے مردوں کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر صحابہ کرام کو توجہ دلانا خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو دینی معاملات میں اتنا عمدہ سوال کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے ایسی عورت اور ایسا سوال نہیں دیکھا۔ اپریسیشن، قدر و منزلت، عورت کو دانشمند تسلیم کر کے اس کی اوپینین کا خیال رکھا جاتا تھا اور اس کو اکارڈنگلی جواب بھی ملتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایسا رکھنا چاہتی ہوں جو تاریخ اسلامی کا بڑا نادر واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان محصور ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے محصور ہونے کی وجہ سے صورتحال ایسی تھی کہ نہ تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے تھے اور نہ ہی ایسا تھا کہ اب وہ واپسی کا سفر خوش دلی سے کر سکیں۔ اس موقع پر ابو جندل بے بسی کی تصویر بن کے سب کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، اور معاہدہ کیا تھا؟ بظاہر وہ معاہدہ سب نے اپنے بہت زیادہ خلاف محسوس کیا، کیونکہ اس معاہدے کی شک تھی کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے واپس لوٹا دیں گے،
اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان اس معاہدے کی وجہ سے بہت سخت پریشان تھے کیونکہ حکمت نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ہم گھیر لیے گئے، اب آپ اپنے جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ سب صحابہ کرام سن ہو کر کھڑے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جو اسی میدان میں آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، عزت، احترام، محبت اور عقیدت کی وجہ سے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی عمرے کا احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دکھے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، سیدہ ام سلمہ سے کہا کہ آج تک میرے صحابیوں نے مجھ سے ایسا معاملہ نہیں کیا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا، آپ ملال نہ کیجئے، وہ اس وقت صدمے میں ہیں، انہیں اس وقت تکلیف ہے، صدمے کی کیفیت میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جائیے، جانور قربان کیجئے، آپ اپنا سر منڈوا دیجئے اور احرام کھول دیں۔ آپ کے پیچھے پیچھے باقی صحابہ بھی اسی طرح سے معاملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کی رائے کو قبول کیا۔ میں یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے۔ وہ ایسا دور تھا جس میں عورت کو زندگی کا حق نہیں تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا، اس کی ذات کی کیا حیثیت تھی، جانوروں سے بھی بدتر۔ یعنی ستیلا بیٹا بھی اگر اپنی ستیلی ماں پہ چادر ڈال دیتا تو وہی باپ کی بیوہ اس کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ جہاں عورت کی کوئی ہستی ہی نہیں تھی، وہاں عورت کو یہ مقام دینا کہ اس کی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام سے کہنے کی بجائے آپ نے جانور قربان کیا، سر منڈوایا، احرام کھول دیا، پیچھے پیچھے سب صحابہ نے ویسے ہی کر لیا۔ ایک عورت کو اس قدر حق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، اسلام نے ہی عورت کو آزاد کیا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مکس اپ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ازمپشن ہے، مفروضہ ہے کہ مسلمان اسلام پر چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے سچے دین کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام عورت کو کیسے رائے کا حق دیتا ہے؟ میں بحث و مباحثہ کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہیں، ذہین خاتون تھیں، بہت زیادہ جری بھی تھیں، کانفیڈنٹ تھیں، سوال کرتے ہوئے کسی جھجک کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعتدال سے کام کرتے رہو، یعنی اللہ کے قرب والے کام۔ یاد رکھو، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی نہیں۔ تو سیدہ عائشہ
کہ سامنے جب کبھی بات ہوتی تھی وہ بات کو ایز اٹ از بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کی کلیئرٹی کے قبول نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ کہ زمین تو بدلتی جائے گی، لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ یہ امت سیدہ عائشہ کے علم کی وجہ سے دینی معاملات کو سمجھنے کے قابل ہوئی ہے، کیونکہ وہ سوال کرتی تھیں، ڈسکشن کرتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں الجھنیں دور ہوتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا اور مسکنت کی حالت میں ہی وفات دینا، اور آپ ہی نے بتایا کہ مسکین 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جن کے پاس مال نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچاؤ۔ یعنی صرف مسکنت کافی نہیں ہے، اس کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غربت اور عمارت کا یہ فرق اپنی جگہ پر ہے کہ جتنا کسی کے پاس مال ہوگا حساب کتاب بھی اتنا سخت ہوگا، اور جہاں کسی کے پاس مال کی کمی ہے تو حساب بھی کم دینا ہوگا، لیکن اعمال کا حساب کتاب اپنی جگہ پر ہے۔ مال کا تو حساب کتاب نہیں ہوگا، اعمال کا ضرور ہوگا۔ سیدہ اسماء بنت یزید نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا۔ یقیناً انصار کی عورتیں ایسی تھیں جو شریعت کے معاملات میں شرم نہیں کھایا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال لو اور اس پانی سے حیض کی جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ پھر آپ کی زوجہ مطہرہ نے انہیں الگ لے جا کر سمجھایا کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو گی۔ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اس دور کی خواتین سوال نہ کرتی ہوں، کیونکہ وہ عمل کرنا چاہتی تھیں، وہ اسلامک لائف سٹائل کو اپنائے ہوئے تھیں، وہ زندگی میں اسلام کو برتنا چاہتی تھیں، وہ کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو۔ اس وجہ سے ہر ایک چیز کو کلیئر کرتی تھیں۔ جیسے سیدہ اسماء بنت یزید کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جیسے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا۔ اسی طرح سے صحابیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتے تھے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے پھر سیدہ عائشہ اور آپ کی ازواج مطہرات کے پاس پہنچتی تھیں، تاکہ دین کے معاملے میں پوری وضاحت ہو جائے۔ ڈسکشن کا فورم عورت کے لیے اوپن رکھا گیا، وہ بحث و مباحثہ کا حق رکھتی ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے یہاں علم والوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا کہ وہ عقل اور دین کا نقص رکھتی ہے ایک خاص پرسپیکٹو میں، تو اس کو یعنی خواتین کے پورے طبقے پر امپوز کر دیا گیا۔ حالانکہ ایکسیپشنل کیسز تو ہمیشہ ہوتے ہیں،
یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مرد کی ذہانت اور عورت کی ذہانت میں فرق ہے. عورت جزویات میں جا کر پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کسی معاملے کا جائزہ لیتی ہے اور مرد کلی طور پر اسے ایویلیویٹ کرتا. اسی وجہ سے مرد بڑے معاملات کی بات کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ چونکہ بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش، ان کی تربیت اور ایسے معاملات میں مصروف ہوتی ہے جہاں ڈیٹیلز تک دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے خواتین کی سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حوالے سے اسلام کا موقف یہی ہے، دونوں پیدائش کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، نیک اعمال اور ان کے اجر کے اعتبار سے بھی برابر ہیں. دونوں کو پورا حق ہے مال رکھنے کا بھی، جائیداد رکھنے کا بھی، کمانے کا بھی اور زندگی کے دیگر حقوق بھی. ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے جو بھی کام مرد کر سکتا ہے وہ کام اچھے طریقے سے عورت بھی کر سکتی ہے. صرف فرق ہے، تھوڑا ڈفرنس ہے. ڈفرنس اس بات کا ہے کہ جو قوت میں فرق ہے، جو سوچ کے انداز میں فرق ہے، جو بیسک صلاحیتوں میں فرق ہے، اسی کے مطابق دونوں میں کاموں کی تقسیم رب العزت نے کی ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے، وہ اپنی ذہانت کا بہتر استعمال کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اسے اس سے آگے بڑھ کے ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے. عورت اور مرد دونوں ہی انٹلیکچول پارٹنرز بنے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. جب عورت اور مرد کے مابین گفتگو کا سلسلہ بایولوجیکل لیول پر رہے، فوڈ، لباس اور اپنے جیسوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اسی حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر عورت کی ذہانت، عورت کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ پورے طریقے سے کام میں نہیں آتی. خاندانی زندگی، خاندانی معاملات کو سلجھانے کے لیے عورت جو کردار ادا کرتی ہے، اکثر اوقات مرد وہ کردار ادا نہیں کر پاتا. بحث و مباحثہ کا حق، رائے کا حق رب نے دیا ہے. اس حق کو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق تو ہمیں پہلے ہی مل چکا. ہمیں تو پہلے ہی زنجیروں سے آزادی ملی ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.